اکثر ہم دیکھتے ہیں کہیں پر کسی حکیم کا یا کسی ڈاکٹر کا کوئی پروگرام ہو رہا ہو اور جناب آگے مجمع عوام بیٹھی ہوئی ہو، تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب آ گیا، میں ان سے کوئی اچھے سے اچھا نسخہ لے لوں۔ ہر بندہ جی مجھے یہ بیماری ہے، کوئی اچھی سی دوائی بتا دیں، یہ بیماری ہے کوئی اچھا سا مجھے جناب میڈیسن کا کوئی آپ جناب کو بتا دیں، کوئی اچھی میڈیسن، کوئی کیپسول، کوئی ڈرپ، کوئی جناب گولیاں اور کوئی بھی چیز۔ تو میرے محترم بھائیو، ہمیں ایک مزاج ہے، پیغمبرانہ مزاج۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ بلا ناگا، حالانکہ وہ معصوم عن الخطا تھے، ڈائریکٹ اللہ سے ڈائلنگ تھی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے، صبح و شام ان کا جناب ان کے ساتھ ایک رابطہ تھا، تعلق تھا۔ جب کوئی مسئلہ بنتا تھا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیارے پیغمبر کے پاس آتے تھے، کوئی مشورہ کرنا ہوتا تھا، کوئی معاملہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آئے تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جناب بخار تھا یا کوئی ان کی طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی، تو بالکل دونوں پڑے ہوئے تھے۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی یہ ان کی طبیعت فرمایا تھوڑی سی یعنی وہ خراب ہے، تو انہوں نے ان کو دم کر دیا، دعا کی ان کے لیے، اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ آج ہمارا معاشرہ دعا کے اوپر اتنا ہمارا یقین نہیں ہے جتنا ہمارا میڈیسن کے اوپر، دوائیوں کے اوپر آج ہمارا زور ہے۔ صبح کو میڈیسن، دوپہر کو میڈیسن، شام کو میڈیسن، ٹھیک ہے نا جی، اور رستے کے اندر جناب اس کے درمیان بھی کوئی جناب کوئی نہ کوئی، جتنا آج ہم زور میڈیسن کے اوپر دے رہے ہیں، کاش ہمارا معاشرہ دعاؤں کے اوپر ہم توجہ دے لیں۔ دیکھیں نا، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ، اعوذ بک من شر ما فیہ ومن شر ما بعدہ۔ اسی طرح امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین، یہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں، یہ ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتنا بڑا ہتھیار، یہ شیطان کے خلاف بھی ہتھیار ہے، یہ بیماریوں کے خلاف بھی ہتھیار ہے، یہ غربت کے خلاف بھی ہتھیار ہے، یہ جناب ہر قسم کے شر اور فتنے اور ٹینشنوں کے خلاف بھی یہ ہتھیار ہے۔ یہ جناب اسلحہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے ہاتھ میں پکڑایا۔ جو بندہ بھی اپنا مزاج یہ بنا لیتا ہے صبح و شام کے اذکار کا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو بے شمار بیماریوں، ٹینشنوں، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ دور لے جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈیلی جناب کہتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اپنے ایک ایک انگ کے اوپر توجہ دے کے کہتے تھے، یا اللہ میری آنکھوں کی، میرے کانوں کی، میری باڈی کی، عافنی فی بدنی، یا اللہ میرے ایک ایک جسم کے ایک ایک عضو کی، ایک ایک جوڑ کی یا اللہ تو حفاظت فرما۔ کاش ہم جناب اس کے اوپر توجہ دیں جتنا ہم میڈیسن کے اوپر، انجیکشن کے اوپر، دوائیوں کے اوپر، ڈاکٹر کے اوپر جناب، اور اس کے بعد جناب فزیشین کے اوپر اتنا رش لگا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کسی بھی ہاسپٹل کے اندر چلے جائیں، کسی بھی جناب آپ میڈیکل سٹور کے اوپر چلے جائیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا میں بورڈ کے اوپر کہ دعا بھی ہے، دوا بھی ہے، یقین ہو تو شفا بھی ہے۔ بات تو اس نے اچھی کی تھی کہ دعا ہوگی تو دوائی کے اندر شفا ہوگی، دعا بھی ہے، دوا بھی ہے، یقین ہو تو شفا بھی ہے۔ تو اگر ہمارا میڈیسن کے اوپر جتنا اعتماد ہے، اگر ہمارا اتنا ہی اعتماد دعا کے اوپر ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ رہے ہیں، نکلتے ہوئے دعا پڑھ رہے ہیں، بستر پہ جانے کی دعا پڑھ رہے ہیں، نکلنے کی دعا پڑھ رہے ہیں، مسجد میں داخلے کی، مسجد سے نکلنے کی، واش روم میں جانے کی، واش روم سے نکلنے کی، بازار میں جانے کی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جناب آپ حسن المسلم اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جناب عرب عالم بہت زبردست ہے، ان کا نام تھا سعید القحطانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے اور ان کے اوپر رحم کرے۔ تو بڑی زبردست انہوں نے جناب کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا تھا۔ بہترین دعاؤں کا انہوں نے ذخیرہ حسن المسلم کے نام پر، کہ مسلمان جیسے قلعے کے اندر کو بندہ آ جائے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ حسن المسلم مسلمانوں کا قلعہ ہے، یہ وہ دعائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10,000 جناب کافر کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا جی، غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کیا کہتے تھے، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ دعاؤں کے ذریعے
جسمانی بیماریوں کا بھی مقابلہ کیا اور دعاؤں کے ذریعے جناب روحانی بیماریوں کا بھی مقابلہ کیا اور دعاؤں کے ذریعے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیا. ٹھیک ہے نا جی. زیادہ توجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو آپ دیکھ لیں, دعا کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ زور تھا. جتنی مرضی سے مرضی کوئی جناب کو کریٹیکل سچویشن آ گئی آپ کی زندگی کے اندر, لائف کے اندر, رشتوں کے حوالے سے, دشمنوں کے حوالے سے, جناب مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, رشتہ داروں, کوئی بھی مسئلہ بن جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے تھے. آج ہماری حالت کیا, کوئی مسئلہ بن جاتا ہے ہم جناب ادھر یہ راستہ تو ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن یہ اوپر والا راستہ ہم نہیں اٹھاتے, اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتے, اللہ سے دعا نہیں کرتے, جس کی وجہ سے آج جناب ہم 10 سال 20 سال 50 سال سے لوگ جناب میڈیسن پہ لگے ہوئے ہیں. وہ اللہ کے بندوں, میڈیسن تو ہوتی ہے کہ جناب وہ گاڑی جناب کو دھکا لگا دو, سٹارٹ کر دو, پھر گاڑی چل پڑے. یہ کیا ساری زندگی آدمی دھکا ہی لگاتا رہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان لوگوں کو ضرور شفا عطا کرتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت سے دعا کرتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.